بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ درود پاک پڑھنا اپنی عادت بنائیں اور اسے اپنے بچوں میں عام کرنا اپنا فرض سمجھیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات خود بھی کرتی ہے اور ہمیں بھی اس کے کرنے کا حکم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ترکوں کی کچھ ایسی عادات کا ذکر کریں گے جو ہر مسلمان معاشرے کو اپنانی چاہیے۔ ترکوں میں کچھ عادات ایسی اچھی تھیں اور عام مشہور تھیں، جن کا ذکر کچھ یہ ہے کہ جب عثمانی ترکوں کے پاس کوئی مہمان آتا تو وہ اس کے سامنے قہوہ اور سادہ پانی پیش کرتے۔ اگر مہمان پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ سمجھ جاتے کہ مہمان کو کھانے کی طلب ہے، تو پھر وہ بہترین کھانے کا انتظام کرتے اور اپنی مہمان نوازی میں لگ جاتے۔ اور اگر وہ قہوہ کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ جان لیتے کہ مہمان کو کھانے کی حاجت نہیں، تو پھر اس کے لیے ہلکی پھلکی ضیافت کا بندوبست کیا جاتا۔ اگر کسی گھر کے باہر پیلے رنگ کے پھول رکھے نظر آتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ اس گھر میں مریض موجود ہے۔ آپ اس مریض کی وجہ سے گھر کے باہر شور شرابہ نہ کریں اور عیادت کو آ سکتے ہیں۔ اور اگر گھر کے باہر سرخ پھول رکھے ہوتے تو یہ اشارہ ہوتا کہ گھر میں بالغ لڑکی موجود ہے، لہذا گھر کے آس پاس بازاری جملے نہ بولے جائیں۔ اور اگر آپ پیغام نکاح لانا چاہتے ہیں تو خوش آمدید۔ گھر کے باہر 2 قسم کے ڈور بیل یعنی گھنٹیاں ہوتی تھی، اور وہ بھی پرانے زمانے کی جو ہتھوڑے کے ساتھ بجائی جاتی تھی۔ ایک کا سائز بڑا اور ایک کا سائز چھوٹا۔ اگر تو بڑا ہتھوڑا بجایا جاتا تو اشارہ یہ ہوتا کہ گھر کے باہر کوئی مہمان مرد آیا ہے، لہذا گھر کے مردوں میں سے کوئی باہر جاتا اور اس کا استقبال کرتا۔ اور اگر باہر سے چھوٹے ہتھوڑے کی آواز آتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ باہر کوئی خاتون مہمان آئی ہے، لہذا اس کے استقبال کے لیے گھر سے کوئی خاتون دروازہ کھولتی۔ عثمانی ترکوں کے صدقہ دینے کا انداز بھی کمال تھا۔ ان کے مالدار لوگ سبزی فروش یا دکانداروں کے پاس جا کر اپنے نام سے کھاتا کھلوا لیتے تھے، اور جو بھی حاجت مند سبزی یا راشن لینے آتا تو دکاندار اسے پیسے لیے بغیر اسے اناج اور سبزی دے دیتا، اور یہ بتائے بغیر کہ اس کا پیسہ کون دے گا۔ کچھ وقت بعد وہ مالدار پیسہ ادا کر کے کھاتا صاف کروا دیتے۔ اگر کسی عثمانی ترک کی عمر 63 سال سے بڑھ جاتی تو اس سے کوئی پوچھتا کہ آپ کی عمر کیا ہے، اور اس جواب میں بھی ان ترکوں کی عشق رسول کی محبت جھلکتی ہے، تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا اور ادب کرتے ہوئے کوئی یہ نہ کہتا کہ میری عمر 63 سال ہے یا اس سے زیادہ ہے، بلکہ وہ یہ کہتا کہ بیٹا ہم حد سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ کیسا ادب اور کیسا عشق تھا ان لوگوں کا، کیسی بہترین عادات تھی ان لوگوں کی، اور یہی وجہ تھی کہ عالم کفر نے سلطنت عثمانیہ کے غداروں سے مل کر سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ورنہ 3 براعظم پر پھیلی ہوئی حکومت دیکھنے کے قابل تھی، اور یہ مسلمانوں کے عروج کا وقت تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔